چینل کامیابی کی کلید کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے۔ دوستو، بڑی معذرت کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز میں غلطیاں، یعنی اکثر جو نمازی حضرات غلطیاں کرتے ہیں، اس میں جو ائمہ حضرات یعنی جو امامت کرتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس امام کچھ نہ کچھ پھر بھی جانتا ہے، لیکن جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں نماز پڑھنے والے، چاہے شہر ہو باہر کے لوگ ہوں، جگہ جگہ پر دیکھنے میں آیا، مشاہدہ ہوا اور تجربہ بھی ہوا کہ لوگوں نے آج کل دین کے معاملات میں بہت سستی کر دی ہے۔ یعنی ایک شخص مجھے کہنے لگا، جب میں اپنے علاقے میں وہاں مسائل سجدہ سہو پر کورس کرا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم نے کبھی اس طرح کے مسائل نہیں سنے پہلے، لیکن جب آپ آئے تو ہم نے اس طرح کے جملے سنے کہ اس طرح سجدہ سہو ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ، یہ غیر مؤکدہ۔ تو انہوں نے مجھے بتائی کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ایک کتاب ہے، اس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں حدیث پاک نقل تھی کہ بزرگوں نے حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنی نمازوں کو صحیح نہیں کریں گے، نماز صحیح نہیں پڑھیں گے۔ تو بس یہ وہی زمانہ ہے شاید کہ آپ دیکھیں ہر بندہ اب نماز کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں تین انگلیوں کا، دونوں پاؤں کا تین انگلیاں، یہ ان کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے۔ اب اکثر نمازی کرتے کیا ہیں، یہاں تو ان کے پاؤں یوں لگ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو پاؤں ہی اٹھے ہوئے ہیں، یہاں یوں پاؤں ہی جمع ہے سجدے کی حالت میں۔ اور بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز تو نہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اچھا، اسی طرح 10 انگلیوں میں سے، پاؤں کے 200 انگلیوں میں سے ایک کا لگانا یہ فرض، اور تین دونوں پاؤں کو لگانا یہ واجب ہے ہر سجدے کے اندر۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی اس طرح کرے تو سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وضو کر کے آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی وہ نماز 10 رکعت چلی جائے گی۔ اب آستین حضرت کے چڑھے ہوئے ہیں، آدھی سے بھی زیادہ آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کھڑے ہو گئے، اب ایک غلطی یہ ہے کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے کپڑے الٹے ہوں اس کا نماز نہیں ہوتا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اچھا، آستینوں تو رہنے دو اپنی جگہ پہ، اب جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پہلی اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، نماز فاسد ہو گئی کہ قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب رکوع میں جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے کے مطابق پھر آپ جا کے رکوع میں ملیں۔ اگرچہ امام صاحب کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی شامل ہوئے رکوع میں تو آپ کو رکعت تو مل گئی۔ اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو پھر ہوگا رکوع، نہیں، یہ سنت ہے پڑھنا تسبیح۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی شرکت آپ کی ہو جاتی ہے رکوع کے اندر تو آپ کا رکعت مکمل ہو گیا۔ اچھا، یہ یعنی آستین۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ مفتی وقار الدین لکھتے ہیں وقار الفتاویٰ کے اندر، دوسری جلد کے اندر، اگر یعنی کسی کے آستین جس طرح کے شہر کے اندر پہنے جاتے ہیں کپڑے، لنڈے کے کپڑے ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح، تو ان کے بازو سے اوپر تک یہ آستینیں خود بخود پہلے سے چڑھی ہوئی ہیں، کٹی ہوئی ہیں، تو ان کا مفتی صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھنا درست ہے، ان کے نماز میں کوئی خرابی نہیں۔ اور اگر یعنی جس طرح کی میں نے بتایا اس طرح کوئی کرے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے نماز میں۔ اگر آدھی آستین سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو احادیث سے ثابت ہو۔
اب اس کا خیال نہیں کسی کو. اسی طرح اب امام صاحب جو ہے وہ پہلے قاعدے میں بیٹھ گئے، قاعدہ اولا میں، اب مقتدی آئے، انہوں نے التحیات یہ بھی تو پڑھ دی، اس کے ساتھ ہی ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھ دیا. یا اسی طرح قاعدہ آخرہ میں امام کے ساتھ جو ہے نا امام صاحب نے پڑھ لی، اب انہوں نے بھی درود شریف بھی پڑھ لیا، او سارے جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وہ سارے دعا جو ہے دامہ سورہ ان کو بھی نہیں چھوڑا. وہ سمجھتے ہیں حضرت کہ بس ان کو پڑھنے سے ہی امام کے پیچھے بھی وہی مسائل ہیں، الگ پڑھیں ہم جب بھی یہی مسائل ہے. تو یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط ہے. اچھا، آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کپڑے چپک جاتے ہیں تو اس وقت کپڑے چھڑانے چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر وہ کپڑے کسی نہ کسی اعضاء کے اندر چپک جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کو چھڑانا چاہیے. جلدی سے آپ چھڑا لیں اور جلدی آپ ہاتھ باندھ لیں کہ قیام کی صورت میں آ جائے. اسی طرح سجدے سے اٹھتے ہیں جب بھی آپ ایسے کریں. یہ ہمارے اندر بہت بڑی غلطیاں ہیں جس کے سبب ہمارے اس عظیم عبادت کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نقص پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح مقتدی کیا غلطی کر دے، امام چاہے سری نماز پڑھائے جہری یعنی بلند آواز سے قرات کرے، یا آہستہ جیسے عصر ظہر میں، اور بلند آواز سے مغرب عشاء اور فجر اور جمعہ عیدین. مقتدی کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ لازم ہے. حالانکہ مسلم شریف کی روایت ہے 1892 نمبر حدیث. اچھا، اس کے اندر جو اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے اپنی طرف سے کہ وہاں پر کسی صحابی سے پوچھا گیا جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کہ امام کے پیچھے قرات ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں، لیکن اہل حدیث حضرات نے کیا کر دیا، اس حدیث کے اندر بریکٹ لگا دیا، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات نہیں. او بھائی ظالمو، تم لوگ یہ سورہ فاتحہ کا لفظ لے کر کہاں سے آ گئے؟ حدیث میں تو نہیں ہے، یہ بریکٹ میں کہاں سے آ گیا؟ اسلام 3 ایپ اس کے اندر بھی آپ جائیں گے نا، اس کے اندر بھی انہوں نے ترجمہ جو دیا ہوا ہے، وہ بندہ سامنے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا ترجمہ کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی ترجمہ رکھ دیا، یہ دیکھو کنز الایمان سے فلاں کا بھی رکھ دیا، فلاں کا بھی رکھ دیا، فلاں حدیث کو بھی ہم نے صحیح لکھا. حالانکہ یہ شخص جو ہے نا یہ خود وہابی ہے، پہلے سنی تھا، پہلے بریلوی تھا، لیکن بعد میں یہ دیوبند اہل حدیث پر ہو گیا. پتہ نہیں اب تو کیا کیا ہو گیا ہوگا. اب تو مرزا جہلمی کا بہت بڑا فتنہ ہے نا، اب تو اس کے چکر میں بھی آ گیا ہوگا، ان سے بھی اوپر گئے گزرے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ مسائل ہیں. اچھا، اسی طرح یعنی جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ جب کپڑے بنواتے ہیں اسی وقت جو ہے نا، آپ کپڑے بناتے وقت جو درزی ہے، ٹیلرز ہے، آپ ان سے عرض کر دیجئے کہ ہمیں سنت کے مطابق کپڑے پہننے ہیں نا، تو آپ ٹخنوں کے اوپر سے وہ اپنے پانچے رکھ لیں، یہ مناسب طریقہ ہے. اب آپ کے کپڑے پانچے لٹک رہے ہوں اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، حضرت اوپر کر رہے ہیں، فولڈ کر رہے ہیں، یا چاہے اوپر سے نیچے سے لے کر اوپر لگا رہے ہیں، یہ بھی کپڑے کے الٹا کرنے کے حکم میں ہے. اور فولڈ کر رہے ہیں، یہ بھی اڑسنا، یہ بھی کپڑے فولڈ کرنے کے حکم میں ہے، یعنی الٹے کپڑے کے حکم میں ہے. تو اس طرح بھی آپ کا جو نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اچھا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں. تو اس میں حدیث، جب بھی یہ حدیث جہاں جہاں پر بھی آیا ہے، آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر ایک جز ہے تکبر کی وجہ سے. ایسے نہیں کہ ایسے کپڑے لٹک رہے ہوں. اچھا، ایسے لٹکتے ہیں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم مکروہ تنزیہ ہی ہے نا، یعنی شریعت نے ناپسند کیا اس کو، نماز تو آپ کی درست ہو جائے گی. آپ اس کو فولڈ کر کے، الٹا کر کے، اوپر چڑھا کر کسی طریقے سے، یعنی الٹا کر کے، ایک تو ہوتا ہے خالی اوپر چڑھانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فولڈ کرنا وہ یہ الٹے کے حکم میں. اچھا، امام اعظم یا احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس طرح کپڑے فولڈ کرنا یا اوپر سے نیچے سے لے کر اوپر لگا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الادا ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ ان کے نزدیک یہ مکروہ تنزیہی ہے، ان کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے. اچھا، ہمارے نزدیک جو دلائل ہیں احناف کے وہ احادیث سے ہیں،
صرف امام شافعی کی بھی ہیں. اب دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچہری کے اندر ارشاد فرمایا جس شخص کے کپڑے یعنی جو پانچے ہیں یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں تو وہ سمجھو کہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے. پھر ایک جگہ بھی فرمایا کہ جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے آستین یہ پانچے جو لٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ بروز محشر اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. نماز کے معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں دیکھو صحابہ اکرام کا عمل، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے فوراً یعنی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان جیسے آ گیا. ہمارے یہاں ہم جس طرح نماز پڑھیں کوئی فرق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کپڑے الٹے ہوں سیدھے ہوں، وضو صحیح طرح سے کیا ہو نہ کیا ہو، سجدہ صحیح طریقے سے کرتے ہوں یا نہ کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. ایویں ہی بس دین ایویں ہی ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں تکبر نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے رعایت ہے، تم ان میں شامل نہیں ہو یا یہ حکم تمہارے اوپر شامل نہیں ہے آپ سے استثناء سے. تو ہمارے پاس بھی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرشتوں کے سرداروں کے بعد ملائکہ رسول ملائکہ صحف ملائکہ ان کے بعد جو درجہ ہے وہ سب سے پہلے جو افضل ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق. جب وہ یہ عمل کر رہے ہیں یعنی تکبر نہیں ہے دل میں، کپڑے لٹک رہے ہیں نیچے، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرح اور دیگر روایتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف یا کسوف پڑھائی. اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مصلی کی طرف تو آپ کا جو پاجامہ مبارک تھا وہ نیچے سے یوں تشریف لیتا ہوا آ رہا تھا زمین پر. بتائیے یہ بھی تو روایت ہے نا، آپ ان کو لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس میں یہ جملہ تو ہے نا، یہ بھی تو جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے جس نے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے وہ جہنم میں. اس سے ثابت ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں، تمام شارحین حدیث لکھتے ہیں، حالانکہ جو دیوبند ہے نا انہوں نے جب مسلم شریف کا ترجمہ کیا پھر اس کے بعد شروعات لکھی تو انہوں نے بھی یہی کہا جو ہمارا موقف ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.